اگلی فروری میں دوبارہ ڈلکانیا واپس آیا۔ گزشتہ موسم گرما اور میرے دوبارہ واپس آنے کے دوران ایک وسیع علاقے میں بہت سے لوگ مارے جا چکے تھے اور بے شمار زخمی ہوئے تھے، لیکن چونکہ اس کی نقل و حرکت کسی ایک حلقے میں نہیں تھی، اس لیے ہر جگہ اس کے مارے جانے کا احتمال زیادہ روشن معلوم ہوتا تھا۔ چنانچہ میں نے مناسب سمجھا کہ اپنا مرکز ایسی جگہ بناؤں جس کے ارد گرد کے علاقے سے میں اچھی طرح واقف ہو چکا ہوں۔ میرے ڈلکانیا پہنچنے پر اطلاع ملی کہ جس پہاڑ پر ہم نے پہلے ایک ریچھ مارا تھا، شیر نے گزشتہ شام ایک گائے ہلاک کی تھی۔ جو اشخاص مویشی چرا رہے تھے ان کو یقین تھا کہ یہ گائے آدم خور ہی نے ماری تھی۔ مردہ گائے ایک بنجر کھیت کے کنارے جھاڑیوں میں پڑی تھی۔ جس جگہ میرا خیمہ نصب کیا گیا وہاں سے صاف دکھائی دے رہی تھی اور گدھ اس کے پاس پرواز کر رہے تھے۔ دوربین لگا کر دیکھا جائے تو گائے کے بائیں طرف ایک درخت پر کافی گدھ بیٹھے دکھائی دیتے۔ چونکہ گائے کھلے میدان میں پڑی تھی اور گدھ اس وقت نیچے نہیں اترے تھے، اس لیے میں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ نمبر 1 گائے تیندوے نے ہلاک کی تھی، اور دوسرا یہ کہ تیندوا شاید اس کے قریب ہی کہیں لیٹا ہوگا۔ جس زمین پر یہ گائے پڑی تھی اس کے آگے بالکل سیدھا ڈھلوان تھا اور گھنی جھاڑیاں تھیں، اس لیے وہ راستہ اختیار کرنا نامناسب تھا۔ داہنی طرف بھی گھاس تھی، لیکن اتنا کھلا حصہ تھا کہ بغیر دکھائی دیے میرا وہاں پہنچنا مشکل تھا۔ اس طرف ایک گہرا کھڈ تھا جو پہاڑ کے کنارے سے شروع ہو کر مردہ گائے کے قریب سے ہوتا نندو دریا تک چلا جاتا تھا۔ جس درخت پر گدھ بیٹھے تھے وہ کھڈ کے کنارے تھا۔ میں نے اس راستے پر جانے کا فیصلہ کیا، جس دوران میں دیہاتیوں کے ساتھ جو اس سرزمین کے چپے چپے سے واقف تھے چھپ کر جانے کے لیے تیاری کر رہا تھا۔ میرے آدمیوں نے میرے لیے چائے تیار کروا لی۔ زوال کا وقت شروع ہو چکا تھا، اور اگر بہت عجلت سے بھی کام لیا جاتا تو مجھے صرف اتنا وقت ملتا کہ سورج غروب ہونے سے پہلے شیر کی ہلاک کی ہوئی گائے کو دیکھ کر واپس آ سکوں۔ روانہ ہونے سے پہلے میں نے اپنے آدمیوں کو ہدایت کی تھی کہ اگر رائفل چلنے کی آواز سنائی دے تو پھر سیدھا میرے پاس چلے آئیں، اور اگر رائفل چلنے کی آواز نہ آئے اور میں صبح تک کیمپ میں واپس نہ پہنچوں تو میری تلاش میں پارٹی روانہ کی جائے۔ کھڈ کے اندر رس بھری کے بے شمار جھاڑیاں تھیں اور بڑی بڑی چٹانیں، اور چونکہ ہوا پہاڑ سے نیچے کی طرف چل رہی تھی اس لیے میری رفتار ہلکی تھی۔ کافی مشکل چڑھائی چڑھ کر میں اس درخت کے پہنچنے میں کامیاب ہو گیا جس پر گدھ بیٹھے تھے، لیکن اس مقام سے مری ہوئی گائے دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ جو بنجر کھیت میری دوربین سے سیدھا دکھائی دیا تھا وہ دراصل ہلال کی شکل کا تھا۔ درمیان میں اس کی چوڑائی 10 گز ہوگی اور دونوں پتلے سرے آپس میں ملے ہوئے تھے۔ اس کے بیرونی حصے میں گھنی جھاڑیاں تھیں۔ جہاں میں کھڑا تھا اس کھیت کا صرف 2/3 حصہ ہی دکھائی دے رہا تھا، اور بقیہ حصے کو دیکھنے کے لیے جہاں مردہ گائے پڑی تھی ضروری تھا کہ یا تو میں لمبا طواف کر کے دوسرے سرے سے قریب پہنچنے کی کوشش کروں یا اس درخت پر چڑھ کر دیکھوں جس پر گدھ بیٹھے تھے۔ میں نے دوسرے امکان پر عمل کرنے کا سوچا۔ جہاں تک میرا اندازہ تھا گائے کا درخت سے 20 گز کا فاصلہ ہوگا، اور مجھ سے اس سے بھی زیادہ قریب جس جانور نے گائے ہلاک کی تھی اس کو بغیر چوکنا کیے درخت پر چڑھنا بازیگری سے کم نہ تھا، اور اگر درخت پر گدھ نہ بیٹھے ہوتے تو کوشش بھی کرنا بے سود تھا۔ گدھوں کی تعداد اب 20 ہو گئی تھی۔ ان میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ چونکہ درخت کی چوٹی پر گنجائش محدود تھی اس لیے پروں کی پھڑپھڑاہٹ اور لڑنے کے شور میں اضافہ ہوتا گیا۔ یہ درخت پہاڑ سے باہر کی طرف جھکا تھا اور اسی کا ایک گدا کھڈ کی طرف زمین سے 10 فٹ اونچا نکلا ہوا تھا۔ اب میری اس مہم میں رائفل حائل ہو رہی تھی، لیکن میں اس انتظار میں رہا کہ گدھوں کی لڑائی پھر شروع ہو تو موقع سے فائدہ اٹھاؤں۔ چنانچہ جیسے ہی دوبارہ لڑائی شروع ہوئی میں بہت محتاط طریقے سے اس گدے پر چڑھا، کیونکہ اس پر توازن قائم رکھنا مشکل تھا، اور اگر پھسل جاتا تو 100 گز نیچے چٹان پر جا کر گرتا۔ رفتہ رفتہ غلیل سے مشابہ 2 شاخوں کے جوڑ پر سنبھل کر بیٹھ گیا۔ ہلاک شدہ گائے اب بالکل میرے سامنے تھی
اور اس کے گوشت کا کچھ حصہ کھایا جا چکا تھا۔ مجھے بیٹھے 10 منٹ ہوئے تھے، لیکن جس شاخ پر میں بیٹھا تھا سخت بے چینی محسوس کر رہا تھا۔ 2 گدھ جو اوپر چکر کاٹ رہے تھے، ان کو بغیر لڑائی جھگڑے کے درخت پر جگہ ملنا غیر یقینی تھا۔ گائے کے نزدیک ایک کھیت میں اتر گئے۔ ابھی وہ ٹھیک طرح سنبھلنے بھی نہیں پائے تھے کہ دوبارہ پرواز کر گئے، اور اسی وقت گائے کی میری طرف والی جھاڑیوں میں جنبش ہوئی اور ایک خوبصورت نر تیندوا میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ جن لوگوں کو معمول کے حالات اور قدرتی ماحول میں تیندوا دیکھنے کا اتفاق نہ ہوا ہو، ان کو اندازہ بھی نہیں ہو سکتا کہ اس کی چال کتنی شاہانہ اور بدن کے نقش و نگار کتنے حسین ہوتے ہیں۔ ہندوستان کے جنگلوں میں پائے جانے والے جانوروں میں اس سے زیادہ سجیلا کوئی اور جانور نہیں ہوتا۔ اس کی عظمت صرف ظاہری علامات تک محدود نہیں ہوتی، بلکہ اس کی طاقت بھی کسی جانور سے کم نہیں ہوتی اور بے پناہ ہمت کا مالک ہوتا ہے۔ اس کا کیڑے مکوڑوں سے مقابلہ کرنا تو سراسر زیادتی ہوگی، جیسا کہ عام طور پر ہندوستان میں کیا جاتا ہے، اور یہ بات صرف وہی شخص کر سکتا ہے جس کی معلومات چڑیا گھر کے قید میں زندگی بسر کرنے والے مریل خارش زدہ تیندوے تک محدود ہو۔ باوجود اس کے کہ ایک انتہائی خوبصورت چیز میرے سامنے کھڑی تھی، لیکن اس کا وقت آ چکا تھا، کیونکہ اس نے مویشیوں کو اپنی غذا بنانا شروع کر دیا تھا۔ جب میں گزشتہ مرتبہ ڈلکانیا آیا تو وہاں میں نے لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ اس درندے سے نجات دلاؤں گا۔ وہ وقت آن پہنچا تھا، اور میرا خیال ہے کہ جس گولی سے وہ ہلاک ہوا اس کی آواز تک نہیں سن پایا۔ ایک ہی گولی لگنے سے وہ ابدی نیند سو گیا۔ اب جم کوربٹ کہتے ہیں کہ انسان کی زندگی میں بہت سے ناقابل فہم واقعات بھی پیش آتے ہیں۔ ان میں ایک واقعہ کتنا عجیب ہے، جس میں ایک کے بعد ایک مصیبت ایک ہی خاندان کے اوپر پڑی۔ جس شخص کی مردہ گائے کے قریب میں نے تیندوے کو مارا تھا، اس لڑکے کی عمر 8 سال تھی اور والدین کا اکلوتا تھا۔ 2 سال پہلے اس کی ماں کو آدم خور نے ہلاک کر دیا تھا اور ہڈیاں بھی نہ چھوڑی تھیں۔ 1 سال بعد اس کے باپ کا بھی یہی اشر ہوا۔ اس کے پاس چند برتن تھے جو قرض کی ادائیگی میں صرف ہو گئے۔ اب اس کے پاس صرف ایک گائے بچی تھی جو اس کی زندگی کی ساتھی تھی۔ اس کو بھی تیندوے نے مار ڈالا۔ میں نے اس کی دل جوئی کے لیے ایک لال گائے اس کو دے دی، لیکن ظاہر ہے اس سے اس کے زخم تو نہ بھر پاتے۔ نندو وادی سے 5 میل دور 1000 فٹ بلندی پر ایک گاؤں ہے۔ اس گاؤں کے 4 افراد کو چند ماہ میں اس آدم خور نے ہلاک کر دیا تھا۔ لہٰذا وہ لوگ میرے پاس آئے اور بتایا کہ وہاں ایک ٹیلہ ہے جہاں شیر اکثر دکھائی دیتا ہے اور آس پاس کے غاروں میں سے ہی کسی غار میں رہتا ہے۔ اور اسی دن چند عورتوں نے صبح کو شیر کو دیکھا تھا۔ پورے گاؤں میں سناٹا تھا، کوئی باہر نکلنے کی ہمت نہیں کر رہا تھا۔ دوسرے دن صبح صبح گاؤں کے سامنے والے پہاڑ پر چڑھا اور دوربین سے سارے علاقے کا اچھی طرح جائزہ لیا۔ راستہ اتنا خراب تھا کہ نیچے گرنے کا خدشہ لگا رہتا، اور اگر شیر حملہ کر دیتا تو بچنا محال تھا۔ مشکل چڑھائی چڑھنے سے پہلے میں نے پیچھے نظر ڈالی تو جس رستے سے میں آیا تھا اس پر 2 آدمیوں کو بھاگتے ہوئے اپنی جانب آتے دیکھا۔ قریب آ کر انہوں نے بتایا کہ شیر نے ابھی ابھی ایک بیل ہلاک کیا تھا۔ یہ واقعہ اسی گہرے کھڈ میں پیش آیا تھا جہاں سے میں چند گھنٹے پہلے گزرا تھا۔ اس کے بعد میں ان میں سے ایک کے ساتھ نیچے روانہ ہو گیا۔ جس کھڈ میں شیر نے بیل کو ہلاک کیا تھا وہ 200 فٹ گہرا تھا۔ جب ہم اس کے قریب پہنچے تو وہاں سے گدھ اڑے۔ ان گدھوں نے بیل کی صرف ہڈیاں ہی چھوڑی تھیں، باقی سب چٹ کر گئے تھے۔ اس کے بعد تھوڑی چڑھائی چڑھ کر جنگل سے گزر کر ہم گاؤں پہنچے۔ میں نے مکھیا کو بتایا کہ بیل کو تو گدھ کھا گئے، اب شیر کا اس کے پاس آنا بہت مشکل ہے، اس لیے ایک جوان بچھڑے اور ایک مضبوط رسے کا بندوبست کیا جائے۔ جب میں دوبارہ کھڈ میں داخل ہوا میرے ساتھ اور لوگ بھی تھے۔ سورج غروب ہونے کے قریب تھا۔ جہاں بیل پڑا تھا وہاں سے 50 گز دور ایک ٹوٹا ہوا درخت مٹی میں دبا ہوا تھا۔ اس درخت کے ساتھ بچھڑے کو باندھ کر وہ لوگ گاؤں واپس چلے گئے۔ اب چونکہ آس پاس کوئی درخت نہیں تھا، میرے بیٹھنے کے لیے صرف ایک ہی جگہ تھی،
اور وہ تھا گاؤں کی طرف والا کھڈ کا پتلا حصہ۔ اس جگہ تک پہنچنے میں کافی مشکل ہوئی کیونکہ اس پتلے حصے کی چوڑائی 2 فٹ اور لمبائی 5 فٹ تھی اور کھڈ سے اونچائی 20 فٹ تھی۔ یہاں بیٹھنے میں سخت دقت آ رہی تھی۔ توقع تھی کہ شیر داہنی طرف میرے نیچے سے آئے گا اور بائیں طرف میرے سامنے بچھڑا بندھا تھا۔ سورج غروب ہونے کے بعد بچھڑا کھڑا ہوا اور کھڈ کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کے فوراً بعد پہاڑ سے ایک پتھر لڑکتا ہوا نیچے آیا۔ میرے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ جس طرف سے پتھر کے لڑکنے کی آواز آئی تھی اس طرف اندازاً گولی چلا دوں، کیونکہ ایسا کرنے سے شیر کو میری موجودگی کا اندازہ ہو جاتا۔ چنانچہ میں قطعی ساکت بیٹھا رہا۔ تھوڑے وقفے کے بعد بچھڑے نے اپنا رخ تبدیل کیا اور بائیں طرف گھوم کر میری طرف کر لیا۔ اس حرکت سے اندازہ ہوا کہ جس چیز سے وہ خائف تھا اس کے چہرے کے سامنے اور نکلی ہوئی چٹان کی کھوہ میں بالکل میرے نیچے تھی، یعنی وہ شیر بالکل میرے نیچے تھا اور ذرا سی دیر بعد میرے نیچے شیر کا سر دکھائی دیا۔ ایسی صورت میں شیر کے سر پر گولی چلانا صرف ہنگامی صورت میں حق بجانب ہوتا۔ اس کے علاوہ میری ذرا سی حرکت بھی شیر کو چکنا کرنے کے لیے کافی تھی۔ 1 یا 2 منٹ تک اس کا سر بالکل ساکت رہا اور اس کے بعد ایک چھلانگ مار کر اس نے بچھڑے پر حملہ کر دیا۔ بچھڑے کے قریب آتے ہی وہ تھوڑا سا سائڈ سے ہو کر بچھڑے پر حملہ آور ہوا۔ کوئی آواز نہیں نکلی سوائے بچھڑے سے ٹکرانے کی آواز کے، اور اس کے بعد بچھڑے کی گردن شیر کے منہ میں تھی اور وہ اس کے بدن کے اوپر لیٹا تھا۔ شیر کا داہنا حصہ میری طرف تھا۔ نہایت احتیاط سے نشانہ لے کر میں نے اپنی 275 رائفل سے، جو اس دن صبح ہی میں ساتھ لایا تھا، گولی چلائی۔ بچھڑے کو چھوڑ کر شیر بغیر آواز نکالے مڑ کر کھڈ کے اوپر چھلانگیں لگاتا نظر سے اوجھل ہو گیا۔ نشانہ خطا ہونے کی کوئی وجہ میری سمجھ میں نہیں آئی۔ اگر شیر کو معلوم نہ ہوا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے تو شاید وہ واپس آئے، چنانچہ میں وہیں بیٹھا رہا۔ شیر کے جانے کے بعد بچھڑے میں کوئی حرکت نہ ہوئی۔ مجھے خیال آیا کہ شاید گولی شیر کے بجائے بچھڑے کو لگ گئی ہو۔ 10 سے 15 منٹ گزرنے کے بعد میرے نیچے چٹان کی کھوہ سے شیر کا سر دوبارہ نمودار ہوا اور کافی دیر تک قطعی ساکت رہا۔ رفتہ رفتہ چل کر بچھڑے کے پاس پہنچا اور جھک کر اس کو دیکھنے لگا۔ اب غلطی کا کوئی سوال پیدا ہی نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے کہ شیر کی پشت کا پورا حصہ میرے سامنے تھا۔ بڑی احتیاط سے نشانہ لے کر آہستہ آہستہ لبلبی دبائی۔ میرے اندازے کے مطابق تو شیر کو ہلاک ہو جانا چاہیے تھا، لیکن اس کے بجائے بائیں طرف کود کر ایک چھوٹے کھڈ میں غائب ہو گیا۔ مجھے تو صرف اس کے بھاگنے کی وجہ سے پہاڑ سے چھوٹے پتھروں کے لڑکنے کی آواز سنائی دی، لیکن کچھ دکھائی نہیں دیا۔ قسمت دیکھو کہ صرف 30 گز دور سے شیر پر 2 مرتبہ گولی چلانے کا موقع ہاتھ آیا، جس کی آواز کو پریشان اور بے چین گاؤں کے باشندوں نے بھی سنا ہوگا، اور ان کو صرف مرے ہوئے بچھڑے کے جسم میں 2 گولیاں لگنے کے نشانات دکھاؤں گا تو یقینی طور پر بہت برا ہوگا۔ اب یہ میری بینائی دھوکہ دے رہی تھی، یا ممکن ہے کہ چٹان پر چڑھتے وقت رائفل کی مکھی زمین سے ٹکرا گئی ہو اور ٹیڑھی ہو گئی ہو، لیکن چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھ لینے سے معلوم ہوا کہ میری بینائی میں بھی کوئی خرابی نہیں، اور رائفل کی نال پر نظر دوڑانے سے اندازہ ہوا کہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ اس لیے 2 مرتبہ گولی چلنے کے بعد بھی شیر کا بچ نکلنا، اس کو میں اپنی نااہلی ہی کہہ سکتا ہوں۔ شیر کے دوبارہ آنے کے امکانات نہ ہونے کے برابر تھے، اور اگر وہ تیسری مرتبہ واپس آ بھی جاتا تو خراب روشنی کی وجہ سے اندھیرے میں اس کے زخمی ہونے کا امکان زیادہ تھا، جبکہ میں اسے اجالے میں نہ مار سکا تھا۔ ان حالات میں میرا وہاں بیٹھے رہنا بیکار تھا۔ میرے کپڑے گیلے ہو رہے تھے اور ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ گاؤں میں چائے میرا انتظار کر رہی تھی۔ ان سب باتوں کے باوجود میرا وہاں بیٹھے رہنا بہت ضروری تھا۔ اب اندھیرا ہو گیا تھا۔
میں نے بظاہر آدم خور پر ہی گولی چلائی تھی، اس کے علاوہ مجھے اس کا کچھ پتہ نہ تھا کہ وہ اب کہاں ہے۔ ہو سکتا ہے وہ 50 میل دور ہو، اور ہو سکتا ہے 50 گز کے فاصلے پر مجھے دیکھ رہا ہو۔ جس جگہ میں بیٹھا تھا وہ مقام سخت تکلیف دہ تھا۔ گاؤں کا رستہ تقریباً 1 میل سے کم تھا، لیکن عقل مندی یہی تھی کہ میں جہاں ہوں وہیں رہوں۔ گھنٹے طویل ہوتے چلے گئے، مجھے یہ احساس رات بھر ہوتا رہا کہ میں دن کی روشنی میں اسے مار نہ سکا۔ صبح جب تھوڑی سی روشنی ہوئی، کانپتے ہوئے اکڑے بدن کے ساتھ میں نے نیچے اترنا شروع کیا اور شبنم سے بھیگی چٹان سے پھسل کر نیچے گرا۔ نیچے ریت ہونے کی وجہ سے چوٹ نہ لگی اور رائفل بھی بچ گئی۔ صبح ہونے پر بھی گاؤں والے جاگ رہے تھے۔ انہوں نے مجھے دیکھتے ہی سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ گرم گرم چائے پینے کے بعد جب جسم میں ذرا جان آئی، میں گاؤں والوں کو اسی چٹان کے پاس لے گیا اور بتایا کہ کیسے چٹان کے نیچے سے شیر نکلا اور میری گولی چلانے پر اچھلتا ہوا اس طرف چلا گیا۔ میرا اس طرف اشارہ کرنا تھا کہ پورے ہجوم نے شور مچا کر انتہائی جذبات کے عالم میں مجھ سے کہا کہ صاحب دیکھیے، شیر تو اسی مقام پر مرا پڑا ہے۔ جب میں نے ادھر دیکھا تو واقعی شیر مرا پڑا تھا۔ ان لوگوں نے مجھ سے ایک قدرتی سوال کیا کہ 20 یا 30 منٹ کے بعد مجھے دوبارہ گولی چلانے کی کیا ضرورت پیش آئی تھی۔ میرا جواب یہی تھا کہ شیر دوبارہ اسی مقام سے برآمد ہوا تھا، اور وہ جب بچھڑے کے پاس کھڑا تھا میں نے دوبارہ گولی چلائی تھی اور وہ بھاگ کر اس کھڈ کے اندر غائب ہو گیا تھا۔ میں نے جملہ ختم ہی کیا تھا کہ پورے ہجوم نے، جس میں عورتیں اور بچے بھی شامل ہو گئے تھے، شور مچا کر مجھ سے کہا کہ صاحب دوسرا شیر بھی یہاں مرا پڑا ہے۔ دونوں شیر ایک ہی قامت کے معلوم ہو رہے تھے، اور جس مقام پر میں کھڑا تھا دونوں کا فاصلہ مجھ سے 60 گز تھا۔ ہوا دراصل یوں کہ شیر نے اپنا جوڑا تلاش کر لیا تھا۔ جس مقام پر میں شیر کو مارنے بیٹھا تھا وہاں سے 200 گز نیچے کھڈ میں ہلاک شدہ شیر کے پہنچنے کے لیے چٹان کے خطرناک ڈھلوان کی طرف سے راستہ ملا، اور میرے ساتھ پورا ہجوم روانہ ہوا۔ پہلے ہم مرے ہوئے بچھڑے کے پاس سے گزرے جہاں پہلا شیر مرا پڑا تھا، اور یہ دیکھ کر حد درجہ تسلی ہوئی کہ وہ بوڑھی شیرنی تھی۔ اپنی رائفل کسی شخص کو دے کر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر شیرنی کے پیروں کا معائنہ کرنے لگا۔ جس دن شیرنی گیہوں کاٹتی ہوئی ایک عورت پر حملہ کرنے کے لیے چھپ کر بیٹھی تھی، اپنے پنجوں کے نمایاں نشانات اس جگہ چھوڑ گئی تھی۔ آدم خور کے پنجوں کے وہ پہلے نشانات تھے جو میں نے دیکھے تھے، اور ان کا بغور مشاہدہ کیا تھا۔ ان کے دیکھنے سے معلوم ہوا تھا کہ وہ کافی بوڑھی تھی، اور اس کے پنجے بڑھاپے کی وجہ سے پھیل گئے تھے۔ اگلے پنجوں کے تلے بری طرح کٹے ہوئے تھے۔ داہنے پیر کے تلے میں کافی گہرا نشان پنجے کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک تھا، اور پنجہ اتنا لمبا ہو گیا تھا جتنا میں نے کبھی کسی شیر کا نہیں دیکھا تھا۔ یہ علامات دیکھنے کے بعد 100 مرے ہوئے شیروں میں سے آدم خور کا چھانٹنا بہت آسان تھا، اور یہ دیکھ کر مجھے حد درجہ افسوس ہوا، اس لیے کہ جو شیر میرے سامنے پڑا تھا وہ آدم خور نہیں تھا۔ جب میں نے یہ حقیقت ہجوم کو بتائی تو ان کے چہروں پر افسردگی کی لہر دوڑ گئی۔ اب دوسرا شیر صرف نر ہو سکتا تھا۔ میں نے تو شیرنی کی کھال اتارنے کی تیاریاں شروع کیں اور ہجوم میں سے چند اشخاص کو دوسرا شیر اٹھا کر لانے کو کہا۔ کافی دیر شور اور ہنسی کی آوازوں کے بعد ایک خوبصورت شیر اس شیرنی کے برابر لا کر ڈال دیا گیا۔ تپتے ہوئے سورج کی کرنیں میری پشت پر پڑنے، بے شمار اشخاص کے میرے گرد کھڑے ہونے، اور 14 گھنٹے کے مرے ہوئے 2 شیروں کی کھال اتارنے کی وجہ سے جو اذیت مجھے پہنچی وہ ناقابل بیان تھی۔ زوال سے پہلے یہ کام مکمل کر لیا گیا۔ میرے ملازمین نے کیمپ لے جانے کے لیے دونوں کھالوں کو ستھرے طریقے سے باندھ دیا۔ اب میں 5 میل دور اپنے کیمپ میں واپس جانے کے لیے تیار تھا۔ آس پاس کے دیہاتوں کے مکھیا جو مجھ سے ملنے آئے تھے ان کو میں نے واضح کر دیا کہ آدم خور شیر ابھی مارا نہیں گیا تھا، اور اگر ضروری احتیاطی تدابیر جاری نہ رکھی گئیں تو شیرنی موقع ہاتھ جانے نہ دے گی۔ کاش میری اس وارننگ کو صحیح طریقے سے انہوں نے جانا ہوتا۔ اس کے بعد شیرنی کی نقل و حرکت کی کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی۔
چنانچہ ڈلکانیا میں چند ہفتے قیام کرنے کے بعد ترائی کے افسران کی ایک میٹنگ میں شرکت کی غرض سے میں روانہ ہو گیا۔